یہ بابیاں دا تے مخالف ہے ہی ہے نا، وہ جڑا الو دا پٹھا ہے، وہ مرزا جی پتہ نہیں پلمبر جا کے آپ بلائے وہ، لیکن یہ بک بک نہیں کرنی چاہیے، اور ہر ولی کی دشمنی، اور کبھی غوث پاک کی، کبھی حضرت جنید بغدادی، کبھی باجد بستامی کی، مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے، سارے انو ہی پہ گئے ہیں۔ میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا، کہہ رہا ہے ماں تے شاہی کوئی نہیں، ماں کے بارے میں ماں تے شاہی کوئی، ماں کیا شاہ بے، او مجھے تب سمجھ آئی، میں سمجھتا تھا یہ تو صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگ رہا ہے مینوں، یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار، تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی، پہلے بزرگاں دا مخالف بنے، ہن تو مینوں پہ گیا یار۔ ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت، پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ سیوطی کیا ہے؟ سیوطی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ، آپ کا ذکر ہے۔ سیوطی کیا ہے؟ سیوطی نے بندے دیکھے ہونے نے، سیوطی میں ماں جیسے منہ پھاٹ کے ایسے بک بک کر رہا ہے۔ اب میں کیا سن، اے سالہ حضرت ملنگ دا جواب سن، تو سیوطی نہیں، تو جیل عمدی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہے تو، لیکن تینوں پتہ کوئی نہیں نا، تو ساڈی ایک سٹ نہیں بچانی پترا، اس واسطے اپنی زبان بند کر، بکواس بند کر، اینو سیوطی بنن دا چاہ چڑھے ہوئے۔ میں کہا بلے ہو شیرا، کیا بازاد دی کوٹ کی لی چھتیریاں نو جپے، آپ کو یہ نہ کہے کہ یہاں قادری صاحب آپ نے تھوڑا سا نا یہ اس کو کتی کہا ہے اور کھوتی دا بچہ کہا، میں کہ وہ آپ مندہ ہی نہیں مانوڑ، میں کران کی داس نا، وہ مندہ ہی نہ پیو نو منیا ہے تا میں حرام دا کہہ سی، اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا، چھوڑ لو نعرہ غفران دا، مردا جیل میں حرام دا ان کا ہے، اور اس کا جواب نہیں دے حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے۔ تو ایسے فتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے۔ میں کہا جا ایک کنجرا گل کرن لگیا، کنجر دماغ میں کنجر گل ہی ہونی ہے، تینوں شرم تو یا نہیں پئی آؤندی۔ اور اب تو اس مہینہ ایک مہینے کے اندر جتنا یہ ننگا ہوا ہے نا، اور جتنا یہ ایکسپوز ہوا ہے، میں کہتا ہوں اگر یہ بغیرت اور کمینہ اور حرامی نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے، اگر حلالی ہو تو۔ اتنا زیادہ ذلیل ہوا ہے، اور لانتیا تجھے نہیں پتا، ویسے بھی تو انجینئر رکشے کھول کے کس، تیرا توکی نہیں بنتا ہے شعبے، مولوی اسی 10 سال اسی پڑے ہیں، یہ کہندے داڑھ تھلے آئے ہیں، میں نہیں اس کو کہتا داڑھ تھلے آئے، کیونکہ اسی منہ جدوی شے پائیے، حلال شے پائیے، حرام شے کدی نہیں پائی اسی، اینو میں ویسے ہی رینج تھلے دیاں گا، پھر میں پوچھاں گا پتر ہوں دس تماشے بنائے ہوئے ہیں جو جاندیاں باندریاں لومڑیاں اٹھ کے بج بگیاں۔ آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں، چلے ریل ٹائم ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا سٹارٹ میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ شکریہ میرے تمام وہ علماء کرام، کام چک کے رکھو، ٹھیک ہے، یہ پبلسٹی انہوں نے کروائی ہے نا، تو جتنا بولتے ہیں اتنی اپنی بدنامی اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے، اب چھوڑ دیں، میرے بارے میں تو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نیگیٹو تعارف کروایا گیا۔ یہ جو اسلام اتنا تیزی سے پھیلا ہے، کیوں پھیلا ہے؟ پچھلے 100 سال میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان 100 سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 13 صدیوں میں نہیں ہوئے تھے۔ 60,000 کتابیں، 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں، 60,000 کتابوں کے جواب دینے کے لیے بھی ہمیں عمر نو چاہیے۔ ہم جواب دیتے ہیں ڈاکٹرن کا، ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا، ڈاکٹرن کا جواب ہوتا ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام کو انہوں نے ملائن کر لیا؟ کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، لوگوں نے اسٹڈی کیا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا تھا 2001 میں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اسلام کا تعارف کتنا نیگیٹو انداز میں کروایا گیا، لیکن لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یار جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی کہ تم نے نبی علیہ السلام کو ملائن کرنے کے لیے کتاب لکھنی ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھنی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ طاقت ہے نا، تو اسلام کی طاقت، سچائی کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ تو ان لوگوں کا شکریہ جو اس طرح کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرقے 30-40 سال اور نکال دیں تو خاموشی میرے بارے میں اختیار کر لیں، جتنا بولیں گے اتنی جلدی آپ کے فرقے ختم ہوں گے، کیونکہ میں نے تو چپ نہیں رہنا، میں تو ہر بات کا جواب دوں گا اور میں اور ایکسپوز کروں گا۔ اب تو خیر باتیں ریپیٹ ہی کرنی پڑتی ہیں، آلموسٹ کوئی اعتراض بچے ہی نہیں دنیا کا جو میرے پہ نہ لگایا ہو، تو میں جواب دے چکا ہوں، اب تو مجھے جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، پرانے کلپس ہی جوڑ کے ہمارے اسٹوڈنٹس خود ہی جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ کلپ کاٹنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بار بار مجھے قادیانی کہنا، اس میں سے کیا نکلا ہے؟ انہوں نے نقصان اٹھایا نا، قادیانی کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ، اشعری رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولہا لا کے رکھ دیتی ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہی ہوا نا سب کچھ، تو انہوں نے نقصان ہی اٹھایا نا اس کی وجہ سے۔
جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں میں اتنا ہی پھر دلیری کے ساتھ آ کے نہ مقابلہ کرتا ہوں کہ یار یہ یوں نہیں، یہ یوں تھا. ایک ایک چیز کا آ کے جواب دیتا ہوں، کوئی لحاظ نہیں کرتا. ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دی. یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے ہیں نا، وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے. جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے. میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے، مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے، بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. وہ مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے. باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے، وہ الگ بات، لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں. تو اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ماں تو شاہی کوئی نہیں. میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا، کہنا اے ماں تے شاہی کوئی نہیں، ماں کے بارے میں ماں تے شاہی کوئی نہیں، ماں کیا شاہ بے. او مجھے تب سمجھ آئی. میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے مینو، یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی، پہلے بزرگاں دا مخالف بنیا، ہن تو مینوں پہ گیا. اب اللہ کے بندو، مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا، اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی. اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے نا. جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈیفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں، مطلب وہی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض کو پستی کا شکار کرتا ہے. اور یہ چونکہ مضارع کا صیغہ مستقبل کو بھی کفایت کرتا ہے کہ اللہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عروج دے گا، کچھ کو زوال دے گا. لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ماضی کے صیغے میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر. حدیث میں تو یہ نہیں تھا. حدیث میں یہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے گا اور بعض کو زوال ملے گا. مستقبل کی خبر تھی. ڈاکٹر اقبال نے اسے ماضی کی خبر بنایا کیونکہ آج ہم مستقبل میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے تو ماضی ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، چاہے وہ ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا یا پلونین پاورز نے کیا، ہم نے خواری تو کاٹ لی ہے. تو اسی بات کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں انہوں نے پہنچا دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس پہ جواب شکوہ کنکلوڈ ہوا ہے نا. دیکھیں مولویوں کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کے شعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا. علامہ اقبال کو کیا ڈگری سی؟ دسو. ہاں تمہارے بڑے بڑے مفتی علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اور علامہ کہتے ہیں. علامہ تو وہ نہیں تھے، وہ تو ڈاکٹر تھے. فلسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. دین انہوں نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح میں نے. بہرحال میں نے تو الحمدللہ جس لیول کے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ویسے بیان نہیں کیا کہ آپ کو آیات یا حدیث کے کوئی حوالے بتائے ہوں. لیکن ان والے تک علامہ اقبال کہنے نے، انہوں تک کہنا چھوڑ دیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی نا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تیرے ہو جائیں گے. اور یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں، لوح و قلم پہ بھی فیصلے پھر تمہاری دعاؤں کے اوپر ہوں گے اگر تم میرے نبی کے وفادار رہے. اب یہ قرآن و حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ تو کہیں بات موجود نہیں، لیکن پورے قرآن و سنت کی تھیم یہی ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لہذا وہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تھیم بیان کرے انسان، ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی مائیں کہتی ہیں کہ اگر تو نے داڑھی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی،
اور زبردستی وہ بچوں کی داڑیاں مڑوا کے اپنے لیے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں، اور اپنی بچیوں کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے، اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں بعد میں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے ماں باپ کو پھر ہم نہ سنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں، دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے، ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں ہوگی۔ وہ تو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کافرہ تھی، اسما بنت ابی بکر کی والدہ، حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہے، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا، آپ جو مرضی کرتے جائیں۔ لیکن آپ نے فرق دیکھا، ہمارے اسٹوڈنٹس یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرتے اور ہمارے مخالفین کرتے ہی یہی ہیں، اور اپنا لقمہ اس کے منہ میں داخل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی جوڈیشری سے کیسز کیوں فارغ ہو جاتے ہیں۔ یار جوڈیشری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملوٹے تو نہیں ہیں، تمہارے بزرگوں کے عبادت گزار تو نہیں ہے۔ جوڈیشری نے تو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق معاملے کو دیکھنا یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دینا، ان کو تو اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اسی لیے اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں فارغ ہوتی ہیں کہ وہ باتیں ویسے ہوتی نہیں ہیں۔ اور دوسرا، ان چیزوں سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ ہمارے مخالفین کے پاس نہ اب قرآن بچا ہے نہ سنت بچی ہے کہ وہ پیش کر سکیں ہماری مخالفت میں۔ پہلے بھی ہر کوئی نہیں سے پیش کرتے، ابھی بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی پڑھن پہ گئے تو وہ دی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت بیان کرنا شروع کیا، تو اب یہ جمعے کے خطبوں میں تیاری کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کوئی پبلک کو بتائیں، ریفرنسز دیں نہ دیں ان کی اپنی مرضی۔ تھوڑا بہت کوئی ابھی علمی شغف بھی آیا تو ابھی آنا شروع ہے، اچھی بات ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں جب کسی ٹاپک کے اوپر بات کروں اور وہاں پہ تفصیلی جواب ریکوائرڈ ہو تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ بھی فلاں ویڈیو دیکھ لیں۔ ہر دفعہ تو میں ہر جواب کو ریپیٹ نہیں کر سکتا، اس کا تو پھر ہم تو یہاں کئی دن بیٹھے رہیں گے سوالات کے جوابات کے لیے۔ ورڈک دینا یہ میری ذمہ داری ہے، پرچی پڑھ کے آپ تک بات صحیح طریقے سے پہنچانا۔ اچھا، یہ باتیں میں جان بوجھ کے اس لیے کرتا ہوں کہ میں آج کے دور کا انسان ہوں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ یہ میں ڈبی میوزیم والے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات نہیں کر رہا، پیچھے کرو کیمرہ دکھایا کرو نا، تسی شارٹاں بنانے سے لگے ہوئے ہو، تو میں ان کی بات نہیں، اوریجنل والے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم نے ان کی یاد میں رکھا ہوا ہے انہیں۔ تو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کافی ساری باتیں مجھے بعد میں رہ کے یاد آتی ہیں۔ وہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو بھی نبی الاسلام کے پیٹرن پہ دعوت کا کام کرے گا تو اسے ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑے گا جن تکالیف سے اللہ کے نبی الاسلام، ان کے صحابہ اور اہل بیت گزرے ہیں علیہم السلام اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو کسی نہ کسی درجے میں۔ اور دوسرا وہ یہ بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مجھ سے بڑے قرآن کے علماء موجود ہیں لیکن لوگ ان کی تقریر میں بھی عربی خطبے میں ہی جاتے ہیں، اور میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں لیکن لوگ میری بات سنتے ہیں۔ وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں، جس کی وجہ سے میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے اور میں آج کے دور کا انسان ہوں۔ جب میں بات کرتا ہوں تو میری آڈینس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی 700-800 سال پہلے کوئی ابن تیمیہ کا شاگرد کہیں سے کوئی لمبی عمر پا کے تو بات نہیں کر رہا، یا کوئی 150 سال پہلے کوئی اشرف تھانوی صاحب کے پاس کوئی بیٹھنے والا کوئی بابا نہیں تھا کہ وہ پرانی اردو میں اور پرانی مثالوں میں باتیں کر رہا ہے، بلکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا انسان ہے۔ تو اس میں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے کہ چونکہ میری طبیعت کے اندر مزاح ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز میں بھی، مزاح کے انداز میں بھی کوئی بات کنوے ہو جائے کسی سلوگن کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے، کہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے۔